جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے، میں صبح 9 مئی کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہوں ریسٹ دینے کے لیے۔ ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے شیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا، لوگوں کو زخمی کیا اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے جیسے کوئی دہشت گرد ہے۔ 12 الیکشن اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کی جیتا ہوں، جو ورلڈ ریکارڈ ہے۔ یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، گھناؤنا خواب، جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے۔ یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر؟ میں آج رائے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، تحریک انصاف 27 سال سے، مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں، قانون کے باہر چلیں، آئین کے باہر چلیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں 27 سال میں، مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے، جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو، گھراؤ کرو، جلا دو۔ ایک جگہ بتائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 مئی کو، اچھا اس سے پہلے چلیں، 9 اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال، 10 اپریل کو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے، کسی نے کوئی کچھ کیا؟ کس نے کوئی جلایا گرایا کچھ کیا؟ سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے، کچھ ہوا؟ اس کے بعد 25 مئی کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں، جو 3 لانگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی۔ ہم نے ان کے خلاف ایک FIR رجسٹر کی، گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا۔ وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا داڑا، اور پولیس سے پوچھے وہ کہ جی نامعلوم افراد سے پیچھے سے حکم ہے۔ جب پولیس سے کہ وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہے، ہمیں تشدد کیا گیا۔ جب 26 کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا حالات ہیں، میں نے کینسل کر دیا دھرنا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا۔ 26 نومبر 4 لاکھ لوگ پنڈی میں جمع ہوئے۔ میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں ہم اب اسلام آباد کی طرف جائیں گے، مجھے تب پتا تھا کہ انتشار ہوگا۔ لوگ مایوس ہوئے، مجھے برا بھلا کہا، میں نے کینسل کر دیا۔ 8 مارچ الیکشن ریلی نکال رہے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، پرمیشن مل گئی ہے پولیس سے، ریلیز آ رہی ہیں، ایک دم ساری جگہ پولیس، واٹر کیننز، ٹیئر گیسنگ۔ میں گھر میں انتظار کروں ریلیز کی تو ایک دم پتہ چلا، اچھا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیا۔ ایک تو ہمیں میڈیا سے باہر نکال دیا، سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیئر گیس، اسی وقت میں کینسل کرتا ہوں اپنی ریلی۔ میں کہتا ہوں آج نہیں کریں گے، اگلے دن اپلائی کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو گیا، اجازت نہیں ملتی، ریلی نہیں کرتا، اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا۔ اور اس کے اندر 8 ضلع شاہ کا قتل کیا، لوگوں کو مارا، بازو ٹوٹے، کچھ کیا، ایک انلیگل ایکٹ کیا۔ پھر میرے گھر پہنچ گئے 14 مارچ کو میرے گھر پہنچ گئے جی، آپ نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں عدالت میں اسلام آباد، میں شیورٹی بانڈ دے دیتا ہوں، نہیں کرتے۔ 24 گھنٹے میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو، گرا دو، کوئی میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بلڈنگز کو، رینجرز بھی تھے، فوج کو، کہیں میں نے کہا۔ اس کے بعد 18 کو میں جاتا ہوں، جب میں ادھر جاتا ہوں میرے گھر پہ حملہ، بتر بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر لوٹ لیتے ہیں، میری بیوی بیچاری اکیلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو، پکڑو ان کو، ان کے خلاف کرو، جلاؤ۔ پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جوڈیشل کمپلیکس میں، اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا۔ تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں، کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لو، کچھ کرو؟ کیونکہ اندر تو سارے رینجرز تھے، نامعلوم افراد تھے اندر اس کے، مجھے تو پتا تھا کون۔ کیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کرو ان کو؟ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے،
میں صبح 9 مئی کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہوں ریسٹ دینے کے لیے. میری سٹیٹمنٹ ہے. اور میں نے کہا کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا. آپ کو تیار ہونا چاہیے. کیوں مجھے اس دن پتا تھا انہوں نے کچھ کرنا. آرام سے پکڑ لیتے, پولیس سے پکڑوا دیتے. ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے شیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا, لوگوں کو زخمی کیا, اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے جیسے کوئی دہشت گرد ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی کا سربراہ نہیں. 12 الیکشن اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کے جیتا ہوں جو ورلڈ ریکارڈ ہے, اور ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم, میں کوئی دہشت گرد ہوں. اب اس کے جو امیجز تھے اس کا رد عمل آنا تھا. اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری سازش ہوئی ہے. انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا. ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آ گئی ہے. ہم عدالت میں جانے لگے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے, تحقیقات کی جائے کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف گئی ہی نہیں ہے تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا. اور اس کو تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں. یہ جو جناح ہاؤس میں ہوا ہے, یہ ہم وہاں وہ لوگ بتا رہے ہیں, میں جب ادھر تھا پولیس لائنز کے اندر انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا, تو وہاں جب مظاہرین آئے تو وہ بھی اتنی دور تھے تو پولیس نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا, شیلنگ کر دی. تو یہاں لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر, تو کدھر تھی پولیس؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون تھا, کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بین کرنے کے لیے, قلعدم کرنے کے لیے. یہ جو 7,000 7,500 لوگ جیلوں میں ڈالا ہے, یہ پہلے سے پری پلان تھا. اس کو بہانا مار کے تو ساری پارٹی کو جیل میں ڈالنا تھا. اور پھر یہ جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب پارٹی چھوڑ دے, یا جو اناؤنسمنٹس ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے. کیونکہ پی ڈی ایم تو چاہتی ہے یہ, وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملک کا ادارے جائیں, آئین جائے, ملک کی فوج بدنام ہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کیونکہ اس نے خود فوج بڑی بدنام کی ہوئی ہے پہلے, اس کو نہیں فرق پڑ رہا. فرق ہم سب کو پڑ رہا ہے. یہ جن کا جینا مرنا ہے پاکستان میں, خوف ہمیں آ رہا ہے اس چیز کا. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسٹریٹجی سے کوئی سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی, وہ پارٹی اس لیے نہیں ختم ہو سکتی. ذرا پھر سے یہ دیکھ لیں, جس پارٹی کے پاس 70% اس کی مقبولیت ہو ملک میں, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لوگ بھی چھوڑ دیں, لوگوں کو جو بھی کہیں ان کو چھڑوا بھی دیں کہ جی ہم نہیں جا رہے, پریشر ڈال کے, اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی. پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا. یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی تباہی ہے. اور صرف یہ جو باقی پی ڈی ایم جو ریلو کٹے ہیں, جن کا نہ ووٹ بینک ہے نہ کچھ ہے, جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے, یہ صرف یہ کی کوشش ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑایا جائے. یہ ہے سازش.